تم سے پہلے ایک شخص جو یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ یہ شعر آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور یہ ہے آج ہمارے پروگرام کے تیسرے حصے کا لب لباب، یعنی ہمارے ایک جو سیریز نوجوان ان کی زندگی اور ان کے سیاسی ایکسپریشن سے متعلق ہے، اس کا تیسرا سلسلہ۔ اور آج ہم بات کریں گے 6 ملکوں کی کہانیوں کے اوپر، اور جن کے اوپر ہم نے مختصراً بات کی تھی، اور کامن فیکٹرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون موبیلائز ہوا، اور کیا ٹریگر تھے ایکشن کے، اور اس سے بدلا کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، آپ کی سکرین پہ ہے ایک سلائیڈ جو ہے کینیا سے متعلق۔ اس میں پوری تحریک تھی جس میں ایک فائنینس بل کو روکنے کے لیے شروع ہوئی تھی، اور اس میں جو ٹارگٹ تھے وہ تو ٹیکسز تھے، لوگوں کے اوپر جو قرضوں کا پریشر تھا وہ تھا، اور یہ کہ اشرافیہ کے اللے تللے تھے، جو حاکم تھے، حکمران تھے، ان کی پرتعیش زندگیاں تھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نوجوان ایک ملک کا، ایک سماج کا، وہ قرضے کے اندر دبا ہوا ہو، اپنی پڑھائی کے قرضے کے اندر، اس کا خاندان قرضے لے کے اس کو پڑھا رہا ہو، اور اس ملک کے نظام کو چلانے والے عیاشی کر رہے ہوں اور ان کے للے تللے چل رہے ہوں۔ تو یہ اس نے ایک اینگر کریٹ کیا کہ ہمارے اوپر ٹیکس اور اپنے اوپر نوازشات، ہم لنک نہیں کر رہے اس کو پاکستان، کتنی سملیرٹی محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن کیس ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ اس کی جو فائنینس بل ہے، اس کی ایک بڑی پوری تحریک اور اس کا ایک پورا پس منظر ہے، اور اس کے پیچھے کینیا کے اندر ایک کرونک قسم کا پولیٹیکل کرائسس چلتا ہے، وہ بھی اس کے اندر ہے۔ اور اس کے جو لیڈر تھے، جنہوں نے سب سے پہلے ریئلائز کیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے آج کی نوجوان نسل کے ساتھ، اور یہ شرافیہ کر کیا رہی ہے، اس میں حنیفہ عدن تھے، اور کاسمول بیکور تھے، بونیفیس مگوانی تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پوری تحریک کو شکل دی، اور انہوں نے جو ٹیکٹک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس ٹیکٹک کے ذریعے، جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، کہ آپ کا ٹول کیا ہے، ایکسپریشن کا ذریعہ کیا ہے، کیا وہ اسٹریٹ ہے، کیمپس ہے، یا آن لائن سپیسز ہیں۔ تو آن لائن سپیسز کے اندر انہوں نے ہیش ٹیگز کے ذریعے ایک پورا انقلاب برپا کیا، اور سپیسز انہوں نے کی ایکس کے اوپر، ٹک ٹاک کو جو ہے بہت افیکٹولی یوز کیا، اور پھر انہوں نے آن لائن فنڈ ریزنگ بھی کی۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا، آن لائن سائبر پروٹیسٹ، سائبر موبلائزیشن، اور اسے کہیں گے کہ سائبر پولیٹیکل ایجیٹیشن، تو اس کے بعد پھر یہ نکلے، اور یہ سارے پہلے تنظیم سازی ہو گئی تھی، اور یہ جس وقت نکلنے کی تیاری کی، اس وقت ان کو بالکل بھی، حنیفہ عدن کو بالکل، میکور کو بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ آئیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دلی میں جب کاکروچوں نے جنتر مندر پہ اکٹھے ہو کے پارلیمنٹ کی طرف جانا شروع کیا، ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ جو آج پیر کا دن ہے، یہ اتنا اہم دن بن جائے گا کہ ان کے پیچھے اتنی بڑے ایک عوام کا ایک سیلاب ان کے ساتھ آ جائے گا۔ ان کے ساتھ بھی، اور ابتدائی طور کے اوپر لگتا تھا کہ صرف چند لوگ نکلیں گے، اور یہ جو تانا دیا جاتا ہے کہ یہ جو آج کا نوجوان، آج کا جو جینزی ہے، وہ سست ہے، نکلتا نہیں ہے، کاہل ہے، اس نے دنیا کے ہر کونے کے اندر ثابت کیا ہے، جہاں پہ اس کو لگے کہ یہ کاز سچا ہے، بات سچی ہے، اس کے حق کی ہے، اس کے رائٹ کی ہے، وہ نکلتا ہے، اور خوب دھوم دھام سے نکلتا ہے۔ اور پھر جب نکلتا ہے تو اس کا پولیٹیکل ایکسپریشن ایسا سٹرونگ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے نہ تو پولیس کو سمجھ آتی ہے، نہ ریاست کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کریں تو پھر ان کے ساتھ کریں کیا۔ فائنینس بل واپس ہوا، اور
اس میں جو ڈیمانڈس تھی میکسیمم پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کے لیے میکنزم بنایا گیا، اس کے اوپر ایگری کیا گیا۔ آپ کو یہ ایک بات خاص طور پہ یہ یاد رکھیے گا، یہ بے شک امریکہ ہو، افریقہ ہو، انڈونیشیا ہو، نیپال ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، یا وہاں پہ نوجوانوں کا اینگر اشرافیہ کی طرف ہے ہی ہے، لیکن پولیس ان کے مین ٹارگٹ کے اوپر ہے، کیونکہ پولیس کیا ہے، وہ پہلا انسٹیٹیوشن ہے جو جس سے ایک نوجوان کا ٹاکرا ہوتا ہے جب وہ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، اور پولیس کی ایگریشن ریپریشن جو ہے، اس کا جبر اور اس کی زیادتی، وہ اس کے خلاف امریکہ سے لے کے افریقہ ایشیا تک ایک نوجوانوں کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، یہ ہے اس کی پولیٹیکل گرامر۔ اینٹی پولیس ہونا اس پولیٹیکل گرامر کا حصہ ہے، اور اس کے پیچھے بات وہی ہے جو ہم نے آپ سے پہلے کی تھی کہ وہ سرویلنس نہیں چاہتا، اور جب پولیس جبر کرے، ظلم کرے، لوگوں کو مارے، اسلام آباد میں کتنے واقعات ہو چکے ہیں، لاہور کی سڑکوں کے اوپر، پنجاب کی گلیوں میں، کراچی کی اندھیری تاریک گلیوں سے لے کے اس کی روشن اور وسیع شاہراہوں تک۔ کوئٹہ میں بھی کچھ واقعات ہوئے، وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے کہ وہاں پہ مارنے والے جو ہیں وہ پھر خود کیسے نکل کے بچ کے ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ لیکن یہ پولیس جو ہے ایک بڑا کامن فیکٹر ہے، اور یہ جب دلی میں ہوا تو پیلٹ گنز کے ذریعے فائرنگ کی گئی، اور پھر ایک بہار کے اندر ایک پولیس والے نے جو کلاشنکوف کو لہرایا، تو یہ اتنا سیریس مسئلے کو لیا گیا انڈیا کے اندر کہ یہ چھرے والے بندوقیں کیوں بچوں پہ چلائی گئیں اور یہ بندوق کیوں لہرائی گئی، حالانکہ اس میں کوئی کیجولیٹی اس میں نہیں ہوئی، جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہوئی۔ بنگلہ دیش میں تو بہت زیادہ ہوئی، اور نیپال میں اور کینیا کے اندر کچھ کم ہوئی، لیکن پولیس کے خلاف اینگر یہاں پہ بھی ہے۔ اور پھر ہم بنگلہ دیش کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کوٹا سسٹم کے لیے بات شروع ہوئی، رجیم چینج تک پہنچی، اور اس کے بعد بنگلہ بلاکیڈ شروع ہوئی، کیمپس نیٹ ورکنگ شروع ہوئی، اور یہاں پہ فیس بک نے بہت ہی کام دکھایا، کینیا میں ایکس سپیس اور ٹک ٹاک نے کام دکھایا، اور بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ فیس بک ایک سب سے امپورٹنٹ انسٹرومنٹ تھا سوشل میڈیا کا، جو افیکٹولی، اور اس کے بعد جو ہے واٹس ایپ گروپ۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ بنگلہ دیش کے جو طالب علم تھے وہ نیٹ فلکس سے، پرائم سے، ایچ بی او سے بڑے متاثر تھے، اور ان کو پورے کے پورے سیزن جو ہے بریکنگ بیڈ سے لے کے اور سارے دیکھے ہوئے تھے، اور چیزوں کو ریلیٹ کرتے تھے۔ ان کا پولیٹیکل ایکسپوئر کہیں باہر سے نہیں آ رہا تھا، وہ حسینہ واجد سے متاثر نہیں تھے، وہ خالدہ ضیاء سے متاثر نہیں تھے، وہ طارق رحمان سے متاثر نہیں تھے، وہ جماعت اسلامی سے متاثر نہیں تھے۔ ان کی انسپریشن آ رہی تھی فلم سے، سیزن سے، اور سوشل میڈیا کی پوسٹ سے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے بنگلہ دیش کی پوری تحریک کے اندر، کہ ان کے پولیٹیکل کانشیسنس کے اندر کن کن چیزوں نے کردار ادا کیا۔ پھر کوٹا ریوائز بھی ہوا، حسینہ ریموو بھی ہوئیں، انٹرم گورنمنٹ بھی بنی، محمد یونس جو ہے نگران وزیر اعظم بھی بن کے وہ چلے بھی گئے، خالد رحمان وزیر اعظم بھی ہو گئے، لیکن نوجوانوں نے ایک بہت ہی کمال کیا، اور اس کا کمال ہم نے دیکھا تھا جب ہم اس کے فوراً بعد ہم ڈھاکہ کی سڑکوں پہ گئے تھے، ایئرپورٹ سے لے کے، اور ہر گلی تک اس انقلاب کے نشان بالکل واضح تھے اور نظر آ رہے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ہو رہی تھی جس کا ہم نے اشارہ بھی کیا تھا، کہ یہاں پہ بھی پولیٹیکل گرامر کی بات ہم ضرور کریں گے۔ اس کیس میں بھی یہاں کی پولیٹیکل گرامر جو ہے وہ بڑی مزے کی تھی، اور اگرچہ کوئی مختلف نہیں تھی باقی جگہوں سے، لیکن یہاں پہ جو پولیٹیکل گرامر تھی اس میں رائٹ والے بھی تھے، لیفٹ والے بھی تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو طالب علم ہیں انہوں نے ناہید اسلام، آصف محمود، انہوں نے اپنی جماعت بھی بنائی، اور انہوں نے جماعت اسلامی سے جو ہے وہ اتحاد بھی کیا، لیکن اس میں ایک لیفٹ کا بھی
बड़ा हिस्सा इसके अंदर इंस्पायर्ड वो इसके अंदर था। मौलाना भाषानी के पोस्टर, लोग हैरान होंगे कि आज के जेंजी को बांग्लादेश के उन मौलाना भाषानी के बारे में क्या मालूम होगा, उनको सिराज के बारे में क्या मालूम होगा जिसको मुजीब ने उकूबत खाने में मार दिया था। तो वो सारे सिंबल वहां से भी निकलना शुरू हुए और राइट लेफ्ट ये तकसीम नहीं हुए, क्योंकि इनकी ग्रामर ऐसी थी कि इसमें आप बेशक इस्लामी हो, गैर इस्लामी हो, लेफ्ट की तरफ हो, राइट की तरफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इनका मकसद एक था और मकसद था अपने हकूक का हसूल। तो वो बगैर किसी मजहबी फिरके और क्लास की तफरीक के उन्होंने ये पूरी जद्दोजहद की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क था जो सियासी तहरीकों को देखते हैं खास पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर और ख़ास तौर पे नज़रिए के कॉन्टेक्स्ट के अंदर उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश की केस स्टडी। और जब हम इंडोनेशिया की हम बात कर रहे हैं तो इसमें 17+8 ये जो है, पहले तो 17+8 पे बात कर लें। 17 डिमांड्स तो वो थी जिनकी थी कि ये आप सितंबर तक ही जल्द से जल्द आप मुकम्मल कर सकते हैं। जो 8 डिमांड्स हैं इसके लिए चूंकि आपको टाइम चाहिए, 6 महीने का, साल का ले लें, इस पे हम बातचीत जारी रखेंगे। तो ये उन डिमांड्स के चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर था। इसकी कंपोजिशन थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। बांग्लादेश में नौजवानों के साथ तो आके रिक्शा ड्राइवर, लेबर, मजदूर खड़े हुए थे। यहाँ पे भी इंडोनेशिया में भी मजदूर भी, तालिब इल्म भी, एनजीओज के वर्कर भी, सिविल सोसाइटी भी, आर्टिस्ट भी, ये आके इकट्ठे हुए। इसका इंडोनेशिया की मिसाल बड़ी खूबसूरत भी है, अजीब व गरीब भी है कि इसका जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है वो बड़ा कलेक्टिव टाइप का था। बांग्लादेश के अंदर उसमें राइट और लेफ्ट की आपको पूरा एक इम्तजाज नजर आएगा। इंडिया के अंदर आपको खास तौर पे लेफ्ट और अपोजिशन का कलर जो हमेशा गालिब नजर आता है और उसके अंदर सिविल राइट्स की ज्यादा बात होती है। ये इंडोनेशिया के केस का जो पॉलिटिकल ग्रामर है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बल्कि बांग्लादेश और इंडिया का एक इम्तिजाज है। उनको इकट्ठा करें क्योंकि यहाँ पे इनकी तहरीक में आर्टिस्ट भी हैं, इसमें वर्कर भी हैं, इसमें एनजीओ वाले भी हैं, और ये सब आए, बाहर निकले और इन्होंने फिर मजबूर किया मेंबरान पार्लियामेंट को कि अपने पक्ष प्रिविलेजेस हैं उनको कम करें, और उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए मजबूर किया, मिलिट्री और पार्टी रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। ये पूरी डिटेल में हम बात करेंगे जब आएंगे इंडोनेशिया के ऊपर, और बात हम इंडिया की बार बार कर रहे हैं, उसकी स्लाइड देख लें और फिर अभिजीत दीपक पे हम बात करेंगे आने वाले दिनों में तफसील के साथ। और नेपाल के अंदर फिर हम जिक्र कर रहे हैं उसकी पॉलिटिकल ग्रामर का, और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था टिकटॉक, जिस तरीके से तस्वीरें बनाई गई और के सियासतदानों की, उनके बच्चों की, उनके घरों की, कैसे पुरतयश जगहों पे रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ड्राइव करते हैं, बड़े बड़े पीछे जो है कॉन्वाय चल रहे होते हैं, गाड़ियां पुलिस की चल रही होती हैं। तो वो सारी चीज़ें उसको उसने एंगर क्रिएट किया, और तस्वीरें शेयर हुई, वो टिकटॉक पे हुई, व्हाट्सएप के ऊपर हुई, और उन्होंने फिर ओली को रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया। आज यहाँ पे रोकते हैं बात, यहीं से हम कल शुरू करेंगे। आज का हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन बात मज़े की हो रही है, तो इसलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। खुदा हाफिज़।